الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار علماء کرام اور صوبہ پنجاب کہ گرد و نواح دور دراز قرب و جوار سے آئے ہوئے میرے غیور موحدین دوستو السلام علیکم. مجھے انتہائی احساس ہے کہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا کہ آپ نماز مغرب کے بعد
بیان کریں گے، تو جب مغرب والوں کو رات 11 بجے ٹائم مل رہا ہے تو جن کو 11 بجے ٹائم دیا تھا شاید وہ فجر کے بعد ہی کریں گے۔ بہرحال جتنے بھی علماء یہاں آئے ہیں، آپ کو پتا ہے علماء کرام کا اتنا حسین گلدستہ آپ کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا ملا ہے، اور یہ جن جن علماء کو 5-5 منٹ دیے گئے تھے جو صوبہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے، آپ یقین کیجئے مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب ایک نامایاناز عالم ہے، اور مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب جن کے سامنے 700-800 سے اوپر زائد طلباء بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن وہ 10-10 کتابوں کی تدریس کرتے ہیں، اتنے دور سے وہ آئے آپ لوگوں کے پاس، اور آپ لوگوں نے بیٹھ کے سنا، اگرچہ ان کو وقت مختصر ملا لیکن ہمارے لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ گلے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک مزاج ہے ہم گلے شکوے نہیں کرتے، بس ایک گلہ ضرور کرتے ہیں کہ جم کر بیٹھے، جم کر نہیں بیٹھتے تو ہم پھر ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے نا میرے دوستو؟ یقیناً جب میں شروع میں آیا تھا تو مجھے بھی حیرانی تھی کہ جتنا پنڈال کم از کم اشاعت التوحید و سنہ کے اندر جو میری زندگی گزری ہے، پنجاب میں اتنا بڑا پنڈال کبھی نہیں بنا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا پنڈال بھرے گا کیسے۔ آج اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ پنڈال کے آخری کونے تک سروں کا ایک سمندر ہے۔ نعرے تکبیر! میں اشاعت التوحید و سنہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ میں اپنے مرکزی امیر شیخ القرآن والحدیث علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جن لوگوں پر اعتماد کیا تھا وہ آپ کے اعتماد پہ پورا اترے ہیں اور ایک کام جاری رکھا ہے، اور پھر صوبہ پنجاب کے جتنے بھی منتظمین ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب، ناظم اعلیٰ مولانا ولی اللہ جاجروی صاحب، اور جتنے کابینہ کے لوگ ہیں، خاص کر تلگن کے لوگ جو ہیں، مولانا عنایت اللہ رحیمی صاحب اور مولانا عطاء الرحمان مدنی صاحب، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے محنت کی ہے اور پورے پنجاب میں گھومے ہیں، اور آپ نے بالکل جو مدانی چلائی ہے پنجاب میں تو موحدین کا مکھن نکال کے اکٹھا کر دیا ہے آپ نے جس محنت سے۔ اور پھر میں یہاں استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب کو اگر مبارکباد پیش نہ کروں کہ اس شخصیت میں یہ مدرس آدمی ہیں اور 20 کتابوں کے مصنف ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اس شخصیت نے اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ پورا صوبہ چکر لگا کے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ مدرس آدمی نکلتا نہیں لیکن محنت کی ہے۔ میں ان سب کی محنت کی داد دیتا ہوں، اور آپ لوگوں نے جس غیرت توحید کا ثبوت دیا، موسم کی خرابیوں کے باوجود آپ صبح سے آ کے بیٹھے ہیں، کس حال میں کھایا پیا نہیں ہے، کوئی ایسے تھکے بھی ہیں، لیکن جس طرح آپ ایک سکتا تاری ایک چادر اس وقت بچھا دوں تو چادر میں خم بھی نہ آئے، جس طرح آپ لوگ جم کے بیٹھے ہیں، یقیناً میں دعا گو ہوں اللہ جس طرح آج اکٹھے بٹھایا ہے عرش اعظم کے سائے میں بھی ہمیں اکٹھا فرما۔ مجھے عنوان 3 دیے گئے تھے، بدلتے رہے، فکر آخرت دیا، پھر بدلا دیا، ختم نبوت دیا، پھر عنوان بدل دیا، پھر آخر میں دے دیا آپ عظمت صحابہ پہ بولے۔ الحمدللہ کوئی موضوع رہا نہیں جس پہ علماء نے گفتگو نہ کی ہو، لیکن میں اختصار سے گفتگو کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ اللہ رب العزت نے
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا. آپ معلم اعظم بن کے آئے اور آپ کو معلم قرآن نے کہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اللہ اکبر. یہاں کیا فرماتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ آخری پیغمبر، شان و مقام و عظمت و رفعت والا پیغمبر بھیج دے. کام ان کا کیا ہوگا؟ میں ایک جملہ نقل کرتا ہوں، یعلمہم الکتاب، وہ لوگوں کو تیری کتاب کی تعلیم دے گا. وہ معلم بن کے آئے گا. 4000 سال پہلے کی دعا ہے اور 4000 سال بعد جب میرے پاک پیغمبر آتے ہیں تو اپنے جد امجد کی اس دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ انا ثمرۃ دعاء ابراہیم، میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ بن کے آ گیا ہوں. اور آپ اعلان کر کے کیا کرتے ہیں کہ میرے جد امجد نے کہا کہ اللہ وہ آخری پیغمبر تیرے قرآن کا معلم ہوگا، تیری کتاب کا معلم ہوگا. تو کائنات والوں سن لو، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاد بنا کے بھیج دیا ہے. سوئے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ سوئے ہوئے تے موئے ہوئے تقریراں نہیں سن دے. جاگنے دا ثبوت دیو، جاگ کے بیٹھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ یعلمہم الکتاب، میرے پیغمبر معلم بن کے آئے. آپ جانتے ہیں تلگن کے غیور لوگوں، ہر معلم اور استاد جب کلاس میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، اسکول یونیورسٹی میں جاتا ہے تو پھر وہ شاگردوں پہ محنت کرتا ہے. سال بھر محنت کرتا ہے. محنت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے شاگردوں کو کسی کے سامنے پیش کرتا ہے. آؤ میرے شاگردوں کا امتحان لے لو، میری محنت کیسی ہے، میرے شاگرد کامیاب ہیں ناکام ہیں. اگر شاگرد کامیاب ہو جائیں تو سر فخر سے استاد کا بلند ہوتا ہے، شاگرد قابل ہو جائیں تو عزتیں استاد کو ملتی ہیں. میرا تو پشتو میں ارادہ تھا، بی بی میں چٹ آ گئی پنجابی کی. یہ خیال ہے ٹھیک ہے؟ پنجابی آندھی ماں بھی کوئی نہیں، ساڑی بولی اتھے ہندکو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تے ہندکو پنجابی پہن پر آئی میں آپس میں. توجہ ہے؟ ہر استاد جب محنت کرتا ہے، شاگردوں کی کھیپ تیار کرتا ہے، پھر ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو آخر میرے پاک پیغمبر بھی معلم بن کے آئے. آپ نے صفا کی پہاڑی سے اپنی تعلیم تربیت کرنے کا، صحابہ کا محنت کرنے کا، انہیں پڑھانے کا آغاز کر دیا. آپ کے سامنے صحابہ کرام، آپ نے پوری کائنات میں صحابہ کرام کو قرآن پڑھانا شروع کیا، ان کی تربیت کی. آپ کے شاگرد تیار ہوئے. اب شاگرد میرے محمد کے ہو تو امتحان کوئی امتی نہیں لے سکتا، امتحان بعد والے آنے والا کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میرے محمد جیسا معلم آیا کوئی نہیں. تو میرے پاک پیغمبر نے اپنے شاگردوں کی جماعت تیار کی ہے اور فرمایا میرے ربا تو نے مجھے معلم بنایا، میں نے اس جماعت کو تعلیم دی ہے. اللہ ان کی تعلیم کا نصاب بھی تو نے اتارا ہے. اللہ شاگرد میرے ہیں، امتحان تو خود لے لے. میں نے سفر کرنا ہے، فرمایا امتحان بھی میرے ربا تو لے لے تاکہ پتہ چل جائے میری محنت رنگ لائی ہے کہ نہیں، میرے شاگرد کامیاب ہے کہ ناکام ہے. تو قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، خوب جانچ پڑتال کر لی ہے. کبھی بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں،
خیبر میں، ہجرت میں، سفر میں، حضر میں گھر چھڑوائے، مال اولاد جائیداد جاگیر چھڑوا دی ہے۔ اللہ نے ہر طرح سے ان کا امتحان لے لیا۔ یا میرے اللہ، امتحان لینے کے بعد تیری طرف سے نتیجہ کیا ہے؟ آئیے تو قرآن نے وہ صحابہ کے بارے میں وہ نتیجہ پیش کیا۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ توڑا بھی مزہ کوئی نہیں ہے میرے دوستو، اللہ کا نام لے لیا کرو، سمجھ آگئی؟ فرمایا میرا پاک پیغمبر اولئک علی ھدی من ربہم، جس ہدایت کی پٹڑی پہ تو نے قرآن سے ان کو چلایا، میں رب گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس پہ پکے ہیں، میں رب گواہی دیتا ہوں اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے، میں رب گواہی دیتا ہوں اولئک هم الفائزون، یہی فائز المرام ہونے والے ہیں۔ میرا پاک پیغمبر میرا اعلان ہے اولئک هم الراشدون۔ علماء بیٹھے ہیں، راشدون کا ایک معنی ہوتا ہے یہی رشد و ہدایت کی راہ پہ چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، لیکن راشدون کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر اولئک هم الراشدون، راشد اسے کہتے ہیں کہ زمین ہل سکتی ہے، آسمان جگہ چھوڑ سکتا ہے، میرے محمد کا صحابی کبھی ہدایت کی پٹڑی سے نہیں اترتے۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، فرمایا اولئک هم المؤمنون، یہی مومن ہے، صرف مومن ہی نہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہے، یہی سچے مومن ہے۔ اور تلگنگ والوں، پنجاب کے غیور دوستو، صرف مومن ہی نہیں ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے پاک پیغمبر آپ کے شاگرد صرف مومن ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے مومنوں کے ایمان کا معیار ہے۔ اتنی محنت آپ نے کی ہے، اتنی کوشش آپ نے کی ہے، یقین کیجئے دل کو تھا کہ آج میں 2 گھنٹے کم از کم قرآنی آیات کی برسات کر دیتا، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی برسات کر دیتا، لیکن تلگنگ والوں چونکہ ماحول چل رہا ہے ملک میں، ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، علماء لگے ہوئے ہیں، جو بھی محنت کرتا ہے ہم ان کی محنت کو سلام کرتے ہیں، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، جو میرے محمد کے بعد ایک معصوم مانتا ہے مرزا کو، تو وہ مومن نہیں، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو جو نبی کے بعد ایک نہیں 1 درجن معصوم مانے، کیا وہ ختم نبوت کا پہرے دار ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میں ختم نبوت کا عنوان بیان کروں گا تو میں شان صحابہ بھی بیان کروں گا، اس لیے کہ ختم نبوت پہ جان نشاور کرنے والے میرے محمد عربی کے صحابہ ہیں۔ صدیق اکبر اٹھتے ہیں، آپ جنگ یمامہ پہ پہنچتے ہیں، قربان جاؤں جنگ یمامہ میں 800 قاری قرآن جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ کی عظمتوں کے چرچے کرتا ہوں، ہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا دل تھا میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، میں اس پہ آپ کے سامنے کچھ نکات ذکر کرتا صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کی عظمتوں کے حوالے سے، لیکن کیا کریں وقت کا دامن اتنا مختصر، اور بڑے بڑے علماء اور خطباء ابھی باقی ہیں، آپ نے ان کو جم کر دل لگی کے ساتھ سننا ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، سنیے۔ سورت کا نام سورت الفتح ہے، اور آخری صفحہ قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔
یہ سورت فتح آئی ہے کس سورت کے بعد؟ سورت محمد کے بعد. اس کے بعد تو سورت محمد میں ہے لا الہ الا اللہ، اور سورت فتح میں ہے محمد الرسول اللہ. کلمہ مکمل کر دیا تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے، اور محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار. اس محمد الرسول اللہ دعوے کی دلیل صحابہ ہے. فرمایا والذین معہ، اور علماء بیٹھے ہیں محمد الرسول اللہ. آیا یہ مبتدا ہے کہ خبر ہے؟ علامہ راضی رحمہ اللہ تین کو جہات نقل کرتے ہیں. ایک کو جی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ خبر ہے اور اس کی مبتدا محذوف ہے. عبارت یوں ہے ہوا محمد الرسول اللہ، اور ہوا ضمیر کا مرجع پہلے ذکر ہے. وہ کون ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے تمام دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کے ذریعے اسے غالب کر دے تمام دینوں پر. تو اگلی آیت میں ہوا ضمیر مقدر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے وہ جو اپنا رسول بھیجا ہے ہوا محمد الرسول اللہ، وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. علماء بیٹھے والذین عندہ نہیں فرمایا. کیا نہیں فرمایا؟ مانا آپ اردو میں دونوں میں ایک ہی طرح کریں گے. عندہ جو ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے یہ لفظ بھی تھا، لیکن عندہ نہیں فرمایا. والذین معہ، اس معہ اور عندہ میں فرق یہ، کبھی بندہ آپ کے پاس تو ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. میرے اس نقطے پہ غور کرنا، کبھی بندہ آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ، دل سے آپ کے ساتھ، نظریے میں آپ کے ساتھ، اخلاص میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، مشن میں نہیں ہوتا. تو عندہ نہیں فرمایا والذین معہ، فرمایا میرے محمد کے صحابہ میرے نبی کے پاس ہی نہیں ساتھ ہیں. کیا لفظ فرمایا؟ معہو ساتھ ہے، اتنے ساتھ ہیں. ادھر بھی معیت میں تعریف کر دی. فرمایا او لوگو مت کہ کوئی سمجھے دنیا میں نہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہو، یہ جو معہو ادھر ہے تب بھی عزت پائیں گے. اور یہی پیغمبر کے ساتھ رہنے والے صحابہ، ساتھ دینے والے صحابہ. لا یخزی اللہ النبی، اللہ نبی کو رسوا ہونے نہیں دے گا، عزتوں کے تاج پہنائے گا. تو جو میرے پیغمبر کے ساتھ معہو ہیں انہیں بھی عزت کے تاج پہنائے گا. والذین معہ، اور یہ معیت علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اور علامہ ماوردی اپنی تفسیر النکت والعیون میں لکھتے ہیں والذین معہ بالابدان والایمان والنصرت. اللہ اکبر، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. اور میں کہتا ہوں پنجاب والوں، معیت سب صحابہ کو ہے، لیکن اس معیت میں جو مقام صدیق کا ہے وہ سب سے اونچا ہے.
پتہ نہیں میری بات سمجھے کہ نہیں. معہو فرمایا یہ جو میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. کیا ہے؟ سخت ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. رحماء بینہم آپس میں شیر و شکر ہے. قرآن نے ساری باتوں کی تربیت کر دی. فرمایا میرے محمد کے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں. ان کی رحم دلی کی ایک جھلک دیکھ لیجیے. جب آپ مدینہ دیکھتے ہیں اور ہجرت مدینہ دیکھتے ہیں تو صحابہ جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بھائی بنا دیا پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری تو ماں شریک نہیں ہے, ہمارا تو خاندان بھی الگ ہے, یہ میرا بھائی کیسا ہو سکتا ہے. جب میرے پاک پیغمبر نے کہہ دیا فلاں تیرا بھائی ہے تو پھر اس نے بھائی بن کے اور حق ادا کر کے دکھایا ہے. جان مال اولاد ہر چیز کی قربانی دی ہے. اور چاہے وہ مرد ہوں, چاہے وہ عورتیں ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ بوڑھے ہوں, چاہے وہ جوان ہوں, چاہے وہ غریب ہوں, چاہے وہ امیر ہوں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میدان کارزار گرم ہے, میدان احد کا میدان سجا ہوا ہے, اللہ کے پاک پیغمبر کے جانثار لڑ رہے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر جلوہ افروز ہیں. آپ کے آگے بیٹھنے والے صحابی کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو طلحہ آگے بیٹھے ہیں, میرے پیغمبر سے آگے کیوں بیٹھے ہیں؟ سننا مزہ آئے گا. آگے بیٹھے تاکہ نبی علیہ السلام محفوظ رہیں. وہ بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام تیر بھی پکڑاتے جا رہے ہیں. اچانک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے کاندھے پہ یوں ہاتھ رکھا اور ایسے اسے جھانکا کیا کہ دیکھوں کہ میرے شاگرد کا تیر ہدف پہ لگتا ہے کہ نہیں. میدان کارزار کی کیا صورت حال ہے. ابو طلحہ تڑپ کے ایک دم چہرہ پھیر لیتے ہیں محمد عربی کے چہرے کی طرف اور کیا کہتے ہیں بیٹھ جائیے اللہ کے پاک پیغمبر, میں تو میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے آگے بیٹھ جاؤں. آپ تو وہ ہستی ہیں یہاں سارے نبی جمع ہیں, آپ آتے ہیں تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی آپ سے آگے نہیں ہو سکتا. آج میں اس لیے آگے ہوں کہ نفسی لنفسک الفداء, نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء. نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء. اللہ کے پاک پیغمبر میری جان آپ کی جان پہ قربان جائے اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال بن جائے. جنگ میں ہر آدمی چہرہ بچاتا ہے, یہ وہ آپ کے جانثار ہیں جو اپنے چہرے ہی کو آپ کے چہرے کا کیا بناتے ہیں, ڈھال بناتے ہیں. اور یہی میدان احد ہے. ایک موقع پر تھوڑی سی دیر کے لیے بگدڑ مچ گئی تھی, تفصیل میں نہیں جاتا. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. ایک بدبخت نے دیکھا نبی علیہ السلام زخمی حالت میں ہیں اور خون بہ رہے ہیں. میرے شیخ کی طبیعت ہے, بس ان کو ایک خاندانی طور پہ بس ایک جرت اور غیرت اللہ نے ایک وافر دی ہے. تو یہ جب نبی علیہ السلام کی سیرت اور عظمت کے تقریر سنتے ہیں کسی خطیب کی تو یہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ میرے پاک پیغمبر کا حسن بھی بیان کرتے ہیں, ان کی شان اور رفعت بیان کرتے ہیں, ان کی زلفیں اور رخسار بیان کرتے ہیں. میرے دوستو ان کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ میرے پیغمبر کی دلیری اور شجاعت کیا ہے وہ بھی تو بیان کرو. یہ بھی تو ایک دلیری ہے. دیکھیے کیسے یہی میدان احد ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہیں میدان میں, زخمی حالت میں ہیں, دندان شہید ہیں, خون بہ رہا ہے. خود کی جو زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہے وہ کڑی میرے پاک پیغمبر کے رخسار میں دھس گئی ہے.
اور ایک صحابی آ کے جب وہ کڑی نکالتے ہیں تو وہ ہڈی میں دسی ہوئی نکلتی نہیں ہے. فرماتے میں نے اپنے دانتوں میں زنجیر کی وہ کڑی پکڑ کے کھینچی, کڑی تو آپ کے رخسار سے نکلی مگر میرا دانت بھی نکل آیا. اتنی زخمی حالت میں ہے لیکن میدان میں تیروں کی برسات میں میرا بہادر پیغمبر, میرا دلیر پیغمبر, میرا شجاع پیغمبر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. کیا بات ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں سچا, میں جھوٹا نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یعنی میں میدان نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف ایک کافر بڑھنے لگا, ابن قمیہ. وہ زرے پہنے ہوئے, اس بدبخت نے دیکھا موقع ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرنے کا, تو وہ دوڑ پڑا اور نعرہ لگا کے کہتا ہے دلونی علی محمد, مجھے محمد عربی بتلائیے, میں نہیں چھوڑوں گا انہیں العیاذ باللہ قتل کروں گا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میری آواز کئی موحدہ بہن سن رہی ہے, میری موحدہ مائیں سن رہی ہیں, تو آج کی ماؤں سن لو, آپ کی نسبتیں ان ماؤں سے ہے. ام عمارہ جب زخمیوں کو پہلے پانی پلا رہی تھی, سر اٹھا کے دیکھا تو حالات بدلے ہوئے, نقشہ بدلا ہوا ہے. نبی علیہ السلام زخمی ہیں اور ایک ظالم ان کے قتل کی طرف دوڑ پڑا, تو حضرت ام عمارہ نے مشکیزہ پھینک دیا اور ہاتھ میں تلوار اٹھا کے ابن قمیہ کی طرف دوڑ پڑی. ابن قمیہ کا راستہ روکا, وہ وار کرتا ہے ام عمارہ پہ اور یہ ان پہ وار کرتی ہے. وہ ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان سے جان چھڑاؤں اور نبی علیہ السلام کی طرف جاؤں, لیکن ام عمارہ اللہ کی قسم چمٹی ہے, میدان میں کھڑی ہے. آخر میں ام عمارہ کہتی ہیں اس بدبخت نے اس زور کا وار مارا میرے کاندھے پہ کہ اس کی تلوار میرے کاندھے کی ہڈی چیرتے ہوئے نیچے تک گئی اور میرے وجود پہ خون کے فوارے جاری ہو گئے. خون میں لت پت ہے, لوگ کہتے ہیں عورت صنف نازک ہے, لت پت خون میں کھڑی ہے. میدان کارزار جب فتح ہوئے, نبی علیہ السلام کا ایک جملہ سناتا ہوں, تقریر ختم ہے. کیا فرمایا نبی علیہ السلام؟ فرماتے کہاں ہے ام عمارہ, وہ میری فداکار کہاں ہے, میری پہریدار کہاں ہے ام عمارہ؟ جب ام عمارہ زخموں سے چور چور لائی گئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم واللہ ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. اللہ کی قسم میں میدان کارزار میں اس موقع پر جدھر دیکھتا ہوں دائیں بائیں یہی عورت میرے دفاع میں لڑ رہی ہے, خون میں رنگین ہے لیکن ظالم کو میرے قریب نہیں آنے دیا. اس وقت تک عورت خاموش ہے. نبی علیہ السلام فرط محبت میں آ کے کہتے ہیں اللہم بارک لہم فی اہل بیتہم, اللہ ان کے گھر میں برکت نازل فرما. جب یہ دعا کے جملے سنے ام عمارہ کے صبر کے سارے دامن ٹوٹ گئے, بندھن ٹوٹ گئے, اور ام عمارہ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ تو آپ نے دعا کی ہے, میں کچھ اور مطالبہ کرنا چاہتی ہوں. نبی کریم نے فرمایا ام عمارہ کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی دنیا نہیں چاہیے, بس دعا کیجئے اللہ جنت میں ہمیں آپ کی رفاقت عطا کر دے. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیر بھی نہیں لگائی اور فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, اللہ جنت میں ان سب کو میرا رفیق بنا دے. وہ تو ایسے لوگ تھے میرے دوستوں. آج یہ عنوان بہت طویل تھا, میں اپنے اس ڈگر سے بالکل ہٹ کے میں نے کہا چند جملے آپ کو سنا دوں اور آپ کے سامنے رحماء بینہم کی تصویر بن جاؤ. دوستوں موحدین, رحماء بینہم کی تصویر بن جاؤ. ان کے نقش قدم پہ دلوں کا بغض, دلوں کا حسد نکالو. اٹھو, اگر عالم کفر ایک ہے تو موحدین کیوں نہیں؟ اٹھو اور ایک
قائد محترم نے آواز لگائی ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، تو ان کی معیت میں ان کے دست و بازو بن کے انشاءاللہ پوری دنیا تک اعلائے کلمت اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ پہنچاؤ گے پنجاب والوں کے نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ رات کا گیا گزرا وقت ہے، کیا معلوم پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ کہو ساتھ دو گے توحید کا پرچم لہراؤ گے اور کلمہ توحید کی صدا کو عام کرو گے۔ آپ سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہر آدمی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، ہر آدمی نے فیس بک کھولا ہوا ہے۔ آپ نے اگر لازمی ہی یہ چیز استعمال کرنی ہے تو میرے دوستو، کفر اور حق اور باطل کی ایک یلغار ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ کو چاہیے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو پھر حق کی مخالفت نہیں، حق کی تائید کیجئے، حق کا پرچار کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی محنت سے لوگوں کی زندگیاں بدلے۔ میں ادنا سی کاوش کرتا ہوں، بیان ریکارڈ کرتے ہیں لوگ، ڈال دیتے ہیں فیس بک پہ۔ میں پہلے تو کہتا تھا کہ بھائی یہ فضول سا کام ہے، میدان میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ریکارڈ کر دیتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کی خوشخبری کے لیے کہتا ہوں، ان 3 سالوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 286 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا چکا، جن میں پاکستان کے علاوہ کئی ممالک تھے جن کو اردو آتی تھی اور سمجھتے تھے۔ میرے دوستو، اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کا حصہ حق کی تشہیر میں، نہیں کرو گے تو بس صدقہ جاریہ کے ساتھ یہ گناہ جاریہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج کا یہ ہمارا اجتماع فلسطین سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ امیر مرکزیہ اور امیر پنجاب کی قیادت میں آپ سب کھڑے ہو جائیں کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے، اسٹیج سے بھی اور مجمع سے بھی۔ جی صاحب، یہ پورا اجتماع جماعت ارشاد توحید و سنہ فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جب ہماری فوج اور ہماری مملکت سے اعلان جہاد کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جہاد کے لیے میدان میں اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا اس پر اتفاق ہے، آپ سب اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ کے لیے فلسطین کے غیور مسلمانوں کے لیے دعا گو رہیں گے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جہاد کریں گے۔ میرا ایک اعلان ہے آپ لوگوں سے، ہم خیبر پختونخوا سے الحمدللہ علماء دعوت بغیر دعوت کے آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن میں پنجاب کے دوستوں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اکتوبر کی 24، 25، 26، 27 تاریخ کو اشاعت التوحید و سنت کا ایک عالمی اجتماع دارالقرآن پنجبیر کے اندر منعقد ہو رہا ہے۔ ضلع ثوابی دارالقرآن پنجبیر کے اندر 4 روزہ اجتماع ہوتا ہے، ملک اور بیرون ملک سے موحدین آتے ہیں۔ کیا انشاءاللہ شرکت کریں گے اس میں بھی؟ جزاک اللہ خیر، تشریف رکھیں۔